جناب قاری سید ذیشان حیدر صاحب تشریف لیا کے تلاوت قرآن مجید فرما کے ساڑھے دلاں نوں نور ایمان دے نال منور فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف
الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله ما شاء الله. नारे तकबीर,
نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. وقت کی جب سرکار کی مرضی ہو بلاتے ہیں. جب سرکار کی مرضی ہو بلاتے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرات ذی وقار
ایک دو بات کر کے علامہ صاحب نے دعوت خطاب دینے سامنے وقت دے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ گفتگو نو طویل کیتا جائے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آج بعض بندے شفاعت منکر نے اعتراض کرتے ہیں ولی شفاعت نہیں کرن گے، نبی شفاعت نہیں کرن گے. مگر جس وقت ساڑھے نوجوان دے اتے سوال ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. واقعی لوگ بد عقیدہ لوگ جو نے ادھیاں کی آیتاں پڑھتے ہیں. آدھے لوگوں جی اللہ دا قرآن نے بیانہ من ذا الذی یشفع، کتنی جرأت ہے جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر کسی دی شفاعت کرے، کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح جنہاں حضور نے علم غیب دے دیاں آیتاں نے شان دے اندر ادھیاں پڑھتے ہیں. لو جی اللہ کسی نو غیب دا علم نہیں دیتا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. ویکھو اللہ کسی نو اگلی ادھی یار چھاڑ دے دے الا ما ارتضی من رسول ہی. اللہ جنوں چاہے اپنے محبوبہ نو غیب دا علم عطا کر دے. اسی طرح من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کسی دی شفاعت قبول نہیں کرے دا، کسی نے عزت نہیں، اجازت نہیں. منکر ادھی آیت پڑھے دا اگلی چھاڑ دے دا الا باذنہ. عربی گرامر دے اندر الا جڑا وے حرف استثناء دے مطلب کی ہے پہلا جملہ جڑا ہے نا او دی نفی کر کے تے بعد والے نو ثابت پیا کردا ہے. جیسا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب فرما جو میں تبلیغ کی تھی، کلمہ پڑھایا ہے، دے بدلے کوئی اجرت نہیں منگتا، کوئی نہیں منگتا الا مگر کہ الا المودۃ فی القربى، میری آل نال مودت کرے آجے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا راوی نے آپ نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی. اگر اے حدیث تمہاری سمجھ دے اندر آگئی تے جڑا بندہ ولیاں دی شان دے اندر پہنچے دا تو سارا منہ توڑ جواب دے رہے. علی پاک فرماتے نے کہ سرکار دا امتی چاہے امیر ہے یا غریب ہے، کمی ہے، چودھری ہے، سید ہے، جو بھی ہے، اگر وہ دی بیوی حاملہ ہو گئی پنجواں یا چھواں مہینہ شروع ہے، او دا بچہ کی ضائع ہو گیا، جیسی انہوں کی یاد ہے جی کچا بچہ مکمل نہیں ہویا تے ضائع ہو گیا. تے علی پاک فرماتے نے جدو میدان محشر ہوئے تھا نا وہ بچہ جڑا بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر جھگڑا کرے گا، آخر یا اللہ جتھے میری ماں گئی ہے پیو گیا ہے مینوں بھی اوتھے بھیج دے. تے سوال ہے بے افجا بچہ نو کی پہچان ہے دنیا دے تے میری ماں کے لیے پیو کہے. سال دا بھی بچہ ہوئے، 2 دا بھی ہوئے تے انہوں نے پھر بھی پہچان نہیں. میری ماں کے لیے پیو کے رہے 4 سال دا ہو جائے نہیں پتہ لگتا تو جڑا ہوئی کچا بچہ. آخر یا اللہ معاف کرے جو دی ماں جہنم دے اندر ٹر گیا، پیو جہنم دے اندر ٹر گیا، تے آخر یا اللہ جتھے میرے ماپے گئے نے نا مینوں بھی اوتھے ہی بھیج دے. اللہ فرماتا میں کسی دی جان تے ظلم نہیں کرنا. اللہ فرمایا گا تو جنت میں ٹر جا، تیرے ماپیاں نے کام چنگا نہیں کیتا، گناہ کرتے رہے نے، تو ٹر جا جنت دے اندر تینوں جنت لب گئی. بچہ آکھدا نہیں یا اللہ مینوں نہ ماں دا پیار لبے نہ پیو دا، میں انی دیر تک جنت وچ نہیں جانا جنی دیر تک میرے ماپے نہ جان. اللہ کی فرمائے گا اس کچے بچے نو جا جہنم دے کنارے تے ٹر جا تے جا کے اوتھے اپنے ماپیاں نو پہچان لے. میں اس وقت حدیث پاک پڑھی مینوں شرح نہیں ملی کہ اس وقت میدان محشر اللہ کسی فرشتے نے اس بچے دے نال بھیجے گا، یا اللہ کہدا اے تیری ماں نے اے تیرا پیو نے فرمایا جہنم دے کنارے ٹر جا تے اپنے ماپیاں نو پہچان لے. آزاد جڑے بندے حضور دی شفاعت منکر نے، ولی دی شفاعت منکر نے، تے جڑا حضور دے امتی غریب ہوے انج کہہ لے جنوں اسی کمی کہنے ہاں جے او دا پتر توڑ نہیں چڑھیا، اللہ فرمائے گا جہنم دے کنارے تے کھلو جا اپنے ماپیاں نو پہچان لے. جو جہنم دے کنارے تے کھلو گے پتہ نہیں کتنی تعداد ہوے دی جہنمیہ دی، تے جہنم دے کنارے تے کھلو کے
دنیا دے اتے جڑی دی ماں تے پیو سی انہوں پہچان لگے. میرا سوال ہے بھی جی کچا بچہ اپنے ماپیاں نو پہچان سکتا ہے تو جڑا بندہ مصطفیٰ تے درود پڑھدا رہا ہوے کیا نبی امتی نو نہ پہچان؟ تو جڑا بندہ ولی دا ادب تے احترام کردا رہا ہوے ولی نہ پہچانے گا؟ تو مولا کائنات فرمانے نے لوگوں سن لو کچا بچہ جڑا 5-6 مہینے دا ضائع ہو گئے مکمل جسم نہیں بنیا جہنم دے کنارے تے کھلو کے اپنے ماپیاں نو اپنی نام دے نال بڑھ کے جنت دے اندر لے کے جا سکتے آج مصطفیٰ نے غریب امتی نے بچے رہے مقام میدان محشر دے اندر جہنم دے اندر اپنے ماپیاں نو پہچان کے جنت دے اندر لے کے جا سکتے اللہ پھر مننا پوے گا جدو بچے نہ اے مقام ہے. حدیث دس دیے ایک بندہ او ہوے گا جڑا ولی دی بارگاہ دے رکھ کے آکھے گا یا اللہ میں تیرے ولی نو پانی پلایا ہے تو جا کے نا وضو کرایا وے اللہ دا ولی آکھے گا یا اللہ میں نا سفارشی بن کے آیا فیشفہو فیدخلہو فی الجنہ آکھیا انہاں دی شفاعت کر کے انہاں نو جنت دے وچ لے کے تے ذہنی بندیاں نو اللہ دے ولی دا مقام سمجھ وچ نہیں آیا نبی دی اہل بیت دا مقام سمجھ وچ نہیں آیا. تے ابن عمر فرماتے نے لوگوں میں سارے دی شفاعت کرانا سرکار نے فرمایا شفاعتی مباحتن الا فرمایا سارے دی شفاعت کرانا اللہ نے آ کے نفی کر دیتی مگر من سبع صحابی زارا نے باپ نے فرمایا جنہیں کسی صحابی نو گال کٹی میں دی شفاعت نہیں کرا. آج جڑا بندہ قرآن پڑھے عالم دین باجے اسیہ نے جی بڑا مقام ہے پر شفاعت بھی انہوں لبے دی جدا حضور دے بارے عقیدت کی کرے. اسی یہ تے بیان کرنے حافظ قرآن دسانی شفاعت کرے گا فرمایا حافظ قرآن ہوئے دا اللہ فرمائے گا جہنم دے دس سٹو یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا لوکاں نو پڑھاندا رہا بچیاں نو جہنم دے اندر بات مستراب رب فرمائے گا میری رضا وچ تے پڑھے جب تلاوت کردا سی بڑی سونی آواز لوکیاں کہندی واہ جی واہ قاری صاحب نے ایک صاحب چینیاں ایٹا پڑھی فرمایا لوکاں واسطے پڑھیا سی لوگ اکھن بڑی آواز ہے فرمایا جہنم دے اندر عالم دین نو بھی سٹو جہنم دے اندر یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھاندا رہا حدیث پڑھاندا رہا جہنم دے اندر تو رب فرمایا کہ میری رضا واسطے کدوں قرآن حدیث پڑھایا جب منبر تے بیٹھ کے واز کردا سی بڑی حدیث پڑھدا سی لوگ کا کر لو جی علامہ صاحب نے بڑی حدیث پڑھی اور نے میری رضا واسطے نہیں پڑھی جہنم دے اندر شہید دا بڑا مقام ہے اللہ فرمایا کہ انہوں جہنم دے اندر یا اللہ تیری راہ دے اندر سر کٹایا ہے جسم دے ٹکڑے ہو گئے جہنم دے اندر یا اللہ فرمایا کہ میری رضا واسطے سر نہیں سلوایا آنی تمنا ایسی لوکی آکر فلان دا پتر شہید ہو گیا فرمایا جے میری رضا واسطے سر کٹایا ہوتا آج میں جنت ادا کرنے سیئے تکبر واسطے شہید ہو جاؤں. آخری بات فرمایا اسی طرح حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میری اہل بیت دی محبت وچ مرے گا میں او دی بھی شفاعت کروں گا. فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ بَيْتِ فرمایا جیڑا بندہ میری اہل بیت نال پیار کرے گا میں او دی شفاعت کروں گا. ہر بندے دا استدلال اپنا دے میں جس وقت حدیث پاک پڑھنا نا من ماتا اللہ بیان محمد تسا سنیے ماتا مومنہ ماتا شہیدہ طائبہ مستقبل ایمانہ جڑا بندہ اہل بیت کی محبت کے اندر مرے دا اللہ محمد دی موت عطا کرے دا شہادت دی بخشیا آیا. میں یہ تو سوچیا حضور نے کیوں فرمایا ہے مومن مرے دا بعد آنے واسطے حضور دے زمانے اندر تے لوکاں نے منیا کیاں نے پر آج دے دور دے اندر سید نو مننا بڑا اوکھا ہے. آج سید زادے دا ہو سے اسی سیدہ کو دام کرانا یہ کدی شرنی نہیں منگتے پیر ڈیمانڈ نہیں کرتے بھلا جڑے صحیح پیر نے انہاں دی گل کرنا تا جدو سید زادے دا عرس ہو گیا ادو نہ مولوی نظر ہوندا نہ نعت کا نظر ہوندا تا جدو کوئی مار جائے ہر کوئی آ کے ہاتھ چکتا ہے انسان بھی ٹائم دے نعت واسطے بیان واسطے پتہ بھی ہوے سال بعد سید دا عرس ہونا ہے کوئی نعت نہ مولوی نظر نہیں آندا اونے سیدہ نے سانو کہنا کوئی سنیا کرے تو بندہ پوچھے آئے تیری محبت تا یہ حضور نے فرمایا
آزاد جے اہل بیت محبت پوچھنی ہوگی تا امام اہل سنت دے کولو پوچھو اے غریب سید آ جائے پالکی نو جدو اٹھانا وے جب وقت امام کہنا وے پالکی تھلے رکھ دیو فرمایا وجہ کی ہے آجا پالکی اٹھان والے بچو میں نے ایک سید ادانے دی اشباہ بھی ہوتی ہے جدو آپ نے پوچھیا فرمایا دسو تو آنے میں جو کوئی سید ادانا وے تو سید ادانے نے نظرہ جو کائیا نے کہنا سرکار معذور و معذورے دیتے جاندی ہے نام و نصب نے پوچھا جاندہ فرمایا آج میں لوکاں نو دسنا اے چاہنے والا نبی دی یاد دا حیا کے نکال امام اہل سنت جیسا جڑا تینوں نظر نہیں آنے دا وہابیہ لوگاں نے خلاف کفر دے فتوی لوان والے دا نام احمد رضا فاضل بریلوی ہے جنہیں حضور دی اہل بیت دا پہرا دیتا ہوتا نا امام احمد رضا وے جنہیں نبی دی ازواج دا پہرا دیتا اودا نا احمد رضا وے جنہیں غوث آدم دے عشق دا درف دیتا اودا نا احمد رضا وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام اہل سنت وہ جڑا میں آپ حافظ نہیں سن لوکاں نے آپ نو حافظ آنا شروع کیتا تے آپ مگر تو بعد تلاوت کرتے نے شاہ تو پہلے پہلے ایک سپارہ یاد کر کے ترابیاں دے اندر سنا بھی دینے ایسے جڑے دا نا احمد رضا وے فرمایا نہیں پالکی دے وچ ان میں بوگا تو میں معافی دے آج کیتی حضور میں معافی دیتی میری کی جرات ہے فرمایا لوکاں نے چیخا نکل گیا جب لوکاں نے دیکھا وقت دا امام اتنا بڑا عالم دین قاری جیسا قاری بھی نظر نہیں آوے گا عالم دین بھی نظر نہیں آوے گا حافظ قرآن بھی نظر نہیں آوے گا اس جیسا مفتی بھی نظر نہیں آئے گا فرمایا جنہیں مصطفیٰ نے دین نو زندہ کیتا فرمایا معافی تاں ویلی آج سید دادا پالکی دے اندر بوے گا احمد رضا پالکی رو اٹھائے گا لوکاں نے آکھیا جناب کی پہ کر دیو لوکی کی آکھر گئے فرمایا لوکاں نو ایک سبق لینا چاہنا فرمایا اپنے حافظ ہوتے مان نہ کری اپنے قاری ہوتے ناز نہ کری اپنے مولوی ہوتے ناز نہ کری اپنے مفتی ہوتے ناز نہ کری شاہ القرآن تشاہ الحدیث ہوتے ناز نہ کری آکھیا آج امام احمد رضا لوکاں نو درس دے چلائے فرمایا میرے جیسا جنا نظر نہیں آوے گا آکھیا یہ نبی دی یادہ حیا کرنے تے اج کرے جوے احمد رضا نے کی کرے آپ نے سید زادے نو پالکی سے بٹھایا تو خود اٹھایا تا امام اہل سنت نے فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن جو کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت بلا تمہید دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا قاری جہاں زیب صاحب خطیب اعظم جامع مسجد سادات کجا تشریف لے آگے اپنے مواد حسنات و مستفید فرمان دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا. عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نل سجدہ سولی چڑھ جانا پیٹ کھولنا نا تختہ دار منصور نل سجدائے رات سجدی نال تاریاں دے دن سورج دے نور نل سجدہ قسم رب دی میں نال انصاف آنکھاں ہو سارا جگ حضور نال سجدائے تے جڑے کہندے سمرانگے نال تیرے اجیوں نامی بازیاں
اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا دی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دلہا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ قربان کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء کی بہار آل رسول نسل بطول حضرت علامہ مولانا پیر سید رحمت علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ محترمی و مکرمی و معظمی جناب پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب آپ دے والد گرامی دادا جان آپ دے ایصال ثواب دے واسطے اے سالانہ عرس پاک دی تقریب دے اندر میں تسی سب اکٹھے ہاں اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کرنے ہاں میری تہاڈی عاجزانہ حاضری قبول فرمائے اللہ سادات دے درجات نو بلندیاں عطا فرمائے سامعین محتشم بلا تمہید گفتگو دا آغاز خالق نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا من اس شہر مقدس دی قسم خالق نے شہر دا نام نہیں لیا شہر دا نام رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد من اس شہر مقدس دی قسم علماء کرام دے اندر اختلاف پایا جاندہ ہے کہ بعض کہندے نے اللہ کریم نے مکہ شریف دی قسم چکی بعض کہندے نے خالق نے مدینے دی قسم اٹھائی شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اختلاف مقاندے ہویا فرمایا رب نے مکہ شریف دی قسم چکی علماء نے سوال کیتا ہو کس طرح تو آپ نے فرمایا چونکہ سورہ بلد شریف مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے اس لئے رب نے مکہ دی قسم چکی پھر علماء دے اندر اختلاف آیا کہ کیا مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے دوویں بڑی شان والے نے سارے بولوں گے ذرا تھوڑی ٹھنڈ لگتے دوویں بڑی شان والے مقام نے لیکن شیخ محقق فرماندے نے رب نے قسم مکے دی چکی ہے افضل مدینہ ہے او کس طرح او دیکھی وجہ ہے آپ فرماندے نے کہ اگلی آیا کریمہ دے اندر رب نے آپ ہی بیان کر دیتا ہے اگلی آیا کریمہ دے اندر خالق نے آپ ہی بیان کر دیتا ہے اس فضیلت دا جواب
اللہ کریم دی بارگاہ چ بڑے ادب نال عرض کیتی مولا کیا اس وجہ تو مکے دی قسم ارشاد فرمائیے کہ ایتھے بیت اللہ ہے، ایتھے مقام ابراہیم ہے، ایتھے صفا مروہ ہے، ایتھے مینا مزدلفہ ہے، ایتھے لوکاں دا حج ہوندا ہے، کیا اس وجہ تو قسم چکی گئی ہے؟ فرمایا ساریاں عظمتاں بے شک پائیاں جاندیاں ہیں، ساریاں عظمتاں نے، لیکن میں قسم کسی اور وجہ تو چکنا پہ قرآن پڑھ لبی ہے، پیار اللہ کو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کریم دی بارگاہ چرز کی تھی مولا کیا اس واسطے قسم چکی ہے کہ تھے بیت اللہ شریف فرمایا اِنَّا اول بیت وُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي إِنَّا اول بیت وُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ۔ میرا کعبہ بھی بڑی شان والا ہے، لیکن ایدی وجہ تو میں قسم نہیں چکی مولا، پھر کیا صفا تے مروہ دی وجہ تو قسم چکی ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ فرمایا صفا تے مروہ بھی میریاں نشانیاں نے، لیکن میں دی وجہ تمہیں قسم نہیں چکی مولا، پھر کیا مقام ابراہیم دی وجہ تو قسم چکی؟ خالق نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم بھی بڑی شان والا ہے، لیکن میں ایدی وجہ تمہیں قسم نہیں چکی مولا، پھر کیا ہی تو قسم چکی ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا سونیا اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چوم لیاں نے، ہن قسماں چکنیاں پہ گئیاں نے، چوم لیاں نے۔ پیار نال آس پاس بھی ذرا بولو۔